اس کا جو حشر ہے نا، میں بار بار ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، وہ ہونے والا ہے جو اندرا گاندھی کے ساتھ ہوا تھا نا معاملہ۔ یہ سارے مل ملا کے کوشش کریں گے ایک دفعہ پاکستان کے اوپر، پھر دنیا میں وبائیں بھی پھوٹنی ہیں، دنیا کے کچھ حصے جو ہیں وہ ٹاپل بھی ہونے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چینجز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج بات کرنی ہے جی انٹرنیشنل پولیٹکس کی۔ انٹرنیشنل پولیٹکس میں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، جنگوں کے حساب سے بات کریں گے، اور انڈیا کے حوالے سے بات کریں گے، اور کہاں کہاں پہ قدرتی آفات آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی نریندر مودی کی، جس کے بی جے پی میں جس کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں 75 سال کی عمر میں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ان کو نکالیں، کو نئی قیادت لے کے آئیں۔ اور کیا اس کے بعد راہل گاندھی کا ذائچہ بھی ڈسکس کریں گے، کیا وہ اقتدار میں آتے بھی نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور مودی کی ایک غلطی جو اس کا سر لے بیٹھی، پاکستان پر حملہ کیا، اس کے بعد سے مودی کا برا ٹائم شروع ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ برطانیہ، امریکہ اور روس، اور اس حوالے سے جنگوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جی کہاں کہاں پہ جنگ لگ سکتی ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ انڈیا کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرتا نظر آ رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی کہ سب سے پہلے نریندر مودی کا ذائچہ، جس کو ہم کہتے ہیں جی نریندر مودی، اس کا ذائچہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اب کتنا ٹائم رہ گیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ جو ہمیں بتایا تھا اس کی شنی بھاری ہے، اور اس پر کافی بھاری ہو گئی ہے شنی، اور آگے کیا ہونے والا ہے ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر۔ سر ایک غلطی جو مودی کا سر لے بیٹھی، اب احتجاج بھی شروع ہو گئے، اب اپنی پارٹی میں سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ چھوڑ دو سیٹ کی جان اور کوئی نئی قیادت آنے دو، اور ادھر سے راہل گاندھی کیا اقتدار میں آتا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ان کا نمبر لگے گا، کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا ان کا نمبر نہیں لگ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہترین جاننے والی ذات ہمارے پیارے رب کی ہے، اللہ کی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں محتاج ہیں اس کے ہر ایک چیز میں، اور یہ علم بھی جو ہے یہ بھی اس کا ہی محتاج ہے۔ جو سمجھ دے وہ بات کر لیتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ آف دا نالج جو ہے وہ دیں۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے نریندر مودی کی۔ اس کا جو ہے نا مرکری، ذہانت سے، دماغ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ بدھی جو ہے نا، بدھی وہ خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ایج کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جنگی جنون، مذہبی جنون، شدت پسندی، انتہا پسندی، مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ یار اسلام جو ہے وہ مذہب ہے سلامتی کا، بالکل آپ اس کو برا بھلا کہتے رہے، آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کارواں بالکل چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو سال ہے نا 2025، یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بڑا عبرتناک سال ہے جو ظلم زیادتی کرتے ہیں نا۔ نریندر مودی کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اٹس ناٹ اے گڈ ایئر فار ہیم۔ یہ راہل گاندھی جو ہے ایک آپ سمجھ لیں ماڈریٹ قسم کا جو ہے نا لیڈر، وہ تصور کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو مودی۔ تو بہت سارے چانسز ہیں کہ راہل گاندھی جو ہیں اب نیکسٹ جو ٹرنیور آئے گا، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کام خراب کیا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے مودی نے ختم کر لیا اپنا۔ اب اپنی ڈوبتی کشتی کو وہ بالکل مطلب بچانے کی کوشش کرے گا ایک دفعہ پھر پاکستان پہ بالکل حملہ کر کے۔ انسرجنسیز تو کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اندر دہشت گردیاں تو کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور برملا طور پہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم کرواتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ختم کر رہی ہے اس کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اپنے لوگ، اپنی پارٹی کے لوگ، میں نے 2-3 مہینے سے اسی جنگ والا سلسلہ شروع تھا، میں کہتا آ رہا ہوں کہ اپنے لوگ تنگ پڑ جائیں گے اس سے۔ اب آ رہی ہے نا آواز اندر سے، پہلے اپنے اندر سے آوازیں تھیں، اب آپ بالکل اندر سے آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہ کہ ڈویژن آف انڈیا ہے وہ بھی انیویٹیبل ہے، انیوائڈیبل ہے، یہ ہوگا، 30-40 کروڑ بھی بوام باہر نکلی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کروائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کا جو حشر ہے نا، میں بار ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، وہ ہونے والا ہے جو اندرا گاندھی کے ساتھ ہوا تھا نا معاملہ۔
اسی سے ملتا جلتا کو کام جو ہے اس کے ذائچے سے نظر آتا ہے۔ انہیں ایویں جان نہیں چھڑنی اقتدار دی، چسکا لگ گیا نا انہوں، بالکل بالکل یہ کہاں چھوڑے گا، یہ بالکل چھڑوا دیں گے اگلے اس سے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پر اب یہ حملہ کرے گا تو کرے گا، کیڑا کل بلا رہا ہے دماغ تک؟ میں۔ یہ دیکھیں جنگ ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، دیکھیں آپ یہ جو انسرجنسیز ہیں یہ بھی جنگ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پروکسیز ہیں جو ہوتی ہیں یہ بھی وار کا حصہ ہی ہوتی ہیں۔ ابھی پاکستان نے جب جواب ان کو دینا شروع کیا نا، پھر ان کی آپ نے پھر چیخیں دیکھنی ہیں، ابھی شروع ہونے لگا پھر سلسلہ۔ آپ یہ دیکھ لیں یہ جو دن ہے نا، جو میں نے آپ کو ڈیٹس دی ہوئی ہیں 18 سے 24-25 تک، بالکل یہ یہاں پہ کوئی پراپر ارینجمنٹس یہ کریں گے جنگ کے لیے، اچھا اسلحہ خریدیں گے، کوئی پیسے دیں گے، کوئی یہ کر کوئی وہ کر، یہ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ موسموں میں شدت جو ہے نا وہ بھی آئے گی۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے دمشق کے اوپر جو حملہ ہوا اسرائیل کا، اس کا ذکر نہیں کیا، ہاں جی وہ بھی میں نے ذکر کرنا تھا، ٹھیک ہے، وہ چیز بھی بڑھے گی۔ ظاہر ہے اسرائیل اور انڈیا اور اس کے پیچھے جو بھی ایک بالکل سو کالڈ سپر طاقت ہے جس نے اپنا بھرم خود ہی توڑ لیا، بالکل یہ سارے مل ملا کے کوشش کریں گے ایک دفعہ پاکستان کے اوپر پھر جو ہے نا دباؤ ڈالنے کے لیے، مگر جو 25 کروڑ فوج ہے نا ہماری، ہم فوج ہیں سارے، بالکل۔ ہم دانت توڑیں گے ان کے ایک دفعہ پھر۔ لاسٹ ہم نے انٹرنیشنل افیئرس پر جب بات کی تھی تو نیچے ایک کامنٹ آیا تھا جی، کامنٹ میں انہوں نے کہا تھا جی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں۔ پاکستان کون ہے؟ پاکستان عوام ہے، عوام کی رائے لے لیں، بالکل ایک بھی نہیں۔ کنسنسس ڈیولپ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو ذائچہ ہے نا پاکستان کا، وہ دیکھیں بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ پاکستان کو بات کرنی ہوتی نہیں کرتا، اپنے مسئلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں پہ پاکستان کی اپنی ایک سے ہوگی۔ مجھے یہ لگتا ہے، آئی کین بی رانگ، میرا تو علمی اندازہ ہے کہ پاکستانی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بالکل، اور پاکستانی بالکل اس کو واقعی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے دمشق پر کیا، اب کیا دوبارہ ایران کی طرف جانے والا اس کا پروگرام اب ہے؟ یہ ترکی کو لپیٹنے کے چکر میں ہے، یہ جو دمشق کا کام کیا نا شام کا، ہاں جی ہاں جی اب یہ ترکی کے ساتھ گیم ڈالنے کے چکر میں ہے کہ ترکی بھی شامل ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ترکی والے بھائی جان جو ہیں ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جناب یہ بات کہیں اور جا رہی ہے۔ کیسا جواب آئے گا ترکی کی طرف سے؟ ترکی ابھی فی الحال تو اپنا دامن بچائے گا کیونکہ وہ خود سکینڈلز کی زد میں ہے بہت زیادہ، ہاں جی، طیب صاحب جو ہیں، تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایونچولی ان کو آنا ہی پڑے گا، یہ ٹھیک جنگیں ہے، بڑھیں گی، ٹھیک ہے، جو ہے نا اس کی انٹینسٹی جنگوں کی دنیا میں یہ بھی بڑھے گی۔ ابھی یورپ کے ساتھ روس نے سیدھا ہونا ہے، یو کے بالکل کے ساتھ سیدھا ہونا ہے، بڑی چینجز ہیں۔ یہ جو 9 والا نمبر ہے نا 2025 والا، یہ مشکل سال ہے بہت، پچھلے سال کی کنٹینیوٹی، پچھلے سال ذہول تھا، بالکل، اس سال جو ہے وہ مریخ ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، بھائی ہم اپنے ایمان کا حصہ نہیں بناتے، ہم علمی طور کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بالکل جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے یار یہ میں نے ٹیسٹ لکھے ہیں، اس کا یہ رزلٹ آیا تو پاسبلی یہ ہو سکتا ہے، تو آپ یہ دوائی کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے گا، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر۔ بالکل بالکل۔ عمران خان صاحب کا ذائچہ اور پیوٹن کا ذائچہ آپ نے کہا تھا جی سیم ہے، تقریباً ایک 2 دن کا فرق ہے 2 جی، دن کا فرق ہے، جی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ جنگوں کے خلاف ہے یا جنگ چھیڑنے میں کچھ آگے ہوتا نہیں اس کو چھیڑا گیا ہے نا، بالکل تو وہ تو نہیں چلا بیٹھے گا، وہ تو آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ جو بندہ یوکرین کے اندر جو ملک ہیلپ کر رہا ہے اگینسٹ رشیا، اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو سمجھائے گا۔ ٹھیک ہے، سپر پاور ہے رشیا، بالکل اور واقعی سپر پاور ہے، مطلب اللہ کی ہے نا سپریم پاور، تو وہ ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ زیادتی ہے، دیکھیں یہ نہیں ہم دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین تو نہیں ہے نا۔ بالکل بالکل زیادتی اب کرے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ، بالکل بندہ تو وہ اللہ کا ہی ہے نا، بالکل زیادتی تو برداشت نہیں کرتا وہ۔ بالکل ایسے تو ہی یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ اب کر رہے تھے زیادتی، اس کے ساتھ اب وہ سیدھا ہو جائے گا، اسی سال کے اندر سیدھا ہو جائے گا وہ۔ ایران کا آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایران جو ہے ایٹمی پاور ہے، ٹھیک ہے، اعلان باقی ہے، وہ کر دے گا۔ اسرائیل پنگا لے گا اب دوبارہ؟
اسرائیل بہت سوچ سمجھ کے لے گا اچھا ہاں، مگر سوچ سمجھ کے لے گا پنگا. ایران پھر ان کے دانت جو ہے نا وہ کھٹے کرے گا. یہ راس الغول کبھی تک تباہیاں اس کی چلیں دیکھیں راس الغول جو ہے نا یہ ایکٹیو ہے، لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو، مگر یہ ہے کہ ہم لوگوں کا تو اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے ہمارا پروفیشن ہے، کام ہے نا، بالکل تو ہم لوگوں نے تو چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے. بالکل وہ ایکٹیو ہے، بالکل جنگیں بڑھیں گی. پچھلے سال سے میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. اور اب دیکھ لیں طوفان بھی ہیں، پانی والے معاملات بھی ہیں، زلزلے بھی آنے ہیں 20 سال میں، اللہ معاف کرے. اس کے بعد سونامیز ہیں، بارشیں پاکستان میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں. بالکل پنڈی کا بھی دیکھ لیں آپ، کتنی زبردست قسم کی بارش ہوئی ہے. بس ایسے اور ہی اسی طرح ہے بہرحال. اسپین میں ہیٹ ویو آیا اور اس میں موسمی تبدیلی بہت زیادہ آ رہی ہے یہ، اور زلزلے بھی آ رہے ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں. یہ کب تک ایسے سلسلہ ہے اور یہ کب تک ایسا چلتا ہے؟ بٹی صاحب نومبر دسمبر تک جو ہے نا دنیا میں وبائیں بھی پھوٹنی ہیں، دنیا کے کچھ حصے جو ہیں وہ ٹاپل بھی ہونے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری چینجز ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے انسان کو مشکلات سے. کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ نا جو ظالم حکمران ہوتے ہیں نا ان سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بدلہ لے رہا ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا خدائی کے. امریکہ کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے امریکہ نا، میں بھی تو ہوا ہے نا. تو ڈائریکٹ پھر اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. پھر عوام جو ہے نا وہ اس قصور کی سزا پاتے ہیں کہ وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کرتے جائیں. بہت ساری دنیا کے حصوں میں نا لوگ ایمان کے کمزور ترین حصے پر جینے پر مجبور کر دیے گئے ہیں کہ جی بس دل سے ہی برا سمجھ رہے ہیں. ہاں، اس سے آگے جائیں گے تو پھر بالکل سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر ایسے ہی چلتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے سر. امریکہ میں نیو جرسی میں جو بارشوں کی شدت کی سے تباہی نیو ہے، یارک جو ہے نیو جرسی ساتھ ہی ہے نیو یارک، 1-1.5 گھنٹے کا ڈرائیو ہے، وہ بالکل. صحیح ہے. مگر یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں تغیرات ہیں. جب ہم نے پچھلے سال ویڈیوز کی تھی کہ یورینس جو ہے وہ اپرائز ہوگا تو یہ چیز ہوگی، پلوٹو اپرائز ہوگا تو انقلابات آئیں گے. دنیا نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا اور بہت ساری جگہوں کے اوپر کیا ہوا. اس وقت افریقہ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کی زد میں آئے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. یہ تبدیلیاں موسم کے تھرو مالک لے کے آئے، کوئی بڑے حادثات واقعات کے تھرو، اللہ معاف کرے. انڈیا میں بھی بارشیں اور سیلاب اس طرح کے بہت زیادہ وہ ہوئے گا. امریکہ میں آپ دیکھیں، ٹیکساس کے اندر دیکھیں، نیو یارک میں دیکھیں، اور بہت ساری جگہوں پہ. اور میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی ہیں بھٹی صاحب، ٹائم لائن پہ آپ کی ہیں، اگر لوگ دیکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے. بڑے منہ بھر کے ناراضگی سے میں کہہ دیتے ہیں اس کی ایک بھی پیشین گوئی صحیح نہیں. میں پیشین گوئی کرتا ہی نہیں، میں تو ریڈنگ دینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پسند نہیں آتی تو وہ آپ کی مرضی ہے. ٹائم لائن پہ چلے جائیے، سلام پاکستان کے ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر کے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں جو ہیں میں انہیں لائٹر نوٹ بات کرتا ہوں. میں کوئی سنسنی پھیلانے کے لیے یہ بات نہیں کرتا ہوں. بالکل، میں تو جو ریڈنگ آتی ہے وہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، لاسٹ ہم نے جو ویڈیو کی تھی انڈیا کے حوالے سے وہ اتنی بڑی پیشن گوئی ایگزیکٹ اسی طرح ہی ٹھیک ہوئی جس میں عوام باہر نکلی، ڈاٹس کنیکٹ ہو گئے، صحیح ہو گئے، اللہ نے کروا دی ہے. ٹھیک ہے، اپنا تو کریڈٹ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں. بالکل. ہم تو اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی ان سے پوچھیں ان کو اپنے بارے میں پتہ ہے. نہیں بھائی، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے. بالکل سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا پاکستان کے ساتھ اب پنگا لے سکتا ہے. اگر آگے پی ٹی آئی کا احتجاج بھی ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ کیا انڈیا پنگا لے گا یا ہاں وہ رکوانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ احتجاج ہو. ٹھیک ہے، پاکستان میں عمران خان کے جو اپوننٹس ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہو. تو انڈیا اس موقع کا فائدہ اٹھائے گا. ہاں، اس کا فائدہ بھی اٹھائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بہت سارے ممالک کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. اچھا اب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں، مجھے کہتے ہیں جی آپ یوتھی ہیں. بھائی ہم تو پروفیشنلز ہیں. آپ یقین کریں ہمارے پاس نان مسلمز بھی، مسلمز بھی، پولیٹیشینز، نان پولیٹیشینز، بزنس مین، نان بزنس مین، جاب والے، سب لوگ آتے ہیں. سب کیٹیگریز جو ہیں وہ کانٹیکٹ کرتی ہیں. میں جو بات کرتا ہوں نا کہ میرے لیے سب برابر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں
اپنے پروفیشن کے حساب سے بات کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی ایک پارٹی جو ہے وہ بری ہے، وہ میں اچھی نہیں سمجھتا، دوسری پارٹی بہت اچھی ہے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پروفیشن کے حساب سے، جیسے ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر کے پاس اگر ایک مسلمان آتا ہے تو ڈاکٹر کہے گا ہاں ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہوں، میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. ایک نان مسلم اگر آتا ہے ڈاکٹر کہے گا جی نہیں میں نے آپ کا علاج نہیں کرنا. ایسے تو نہیں ہوتا نا. ڈاکٹرز کے لیے مریض سارے برابر ہیں. اسی طرح اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان کی کوئی اچھی چیز ہے وہ بتاتے ہیں، اگر کسی اور کی اچھی چیز ہے ہم وہ بھی بتاتے ہیں. بالکل ایسا تو نہیں اب ذائچہ عمران خان کا ڈسکس ہوگا تو ہم اسی کے بارے میں بات کریں. ظاہری بات ہے، ہاں جو کچھ ہوگا ذائچے میں ذائقہ ہی بتائیں. آپ مجھ سے میاں محمد نواز شریف کا ذائچہ ڈسکس کروائیں. میں نے کتنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ایک فیملی مین ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے جب تشریف لانی تھی، آئے اور لائے جانے میں فرق ہوتا ہے، ہم نے یہ بات کی تھی. جب انہوں نے 2023 میں غالباً تشریف لائے اکتوبر میں، تو میں نے عرض کیا تھا، ذائچہ ان کا بنایا تھا، میں نے کہا تھا جی کہ ویکسنگ کریسنٹ کے ٹائم پہ تشریف لا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا عہدہ لے جائیں. بالکل ٹھیک ہے، جو چیز تھی جیسے تھی وہ بتا دی، پھر الیکشنز ہوتے ہیں، پھر جو بھی ہوتا ہے وہ دیکھا. تو کسی کے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں ہے، نیوٹرل نہ ہیں ہم لوگ، مطلب جو جس کی بات ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. میرے پاس نا بھٹی صاحب اس کمرے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں کچھ لوگ ہیں، میں تو کنسلٹیشن فون پہ ہی دیتا ہوں زیادہ. کبھی کوئی پرانے میرے کلائنٹس ہیں نا، کوئی 25 سال 30 سال پرانے کوئی کلائنٹس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ملیں. تو ایک خاندان سے 2-3 لوگ آتے ہیں نا، تو میں ریڈنگ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سب کو دیتا ہوں، کیونکہ میرے لیے ہر بندہ چاہے وہ ایک خاندان سے ہی کیوں نہ ہو، میرے لیے وہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ برابر ہے اس بندے کے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو باہر بیٹھا ہوا ہے. بالکل عرض کیا تھا بھٹی صاحب کہ جو ہے نا کوسٹل ایریاز، جو سمندر کے قریب قریب علاقے ہیں، وہاں پہ آفات جو ہیں وہ زیادہ آتی نظر آتی ہیں. زلزلے ہیں، سیلاب ہے، بالکل یا پانی سے ریلیٹڈ جو ہیں چیزیں تباہ کاری ہیں. ویڈیو میں آپ نے کہی اور وہی کچھ ہو رہے ہیں. انڈونیشیا کو دیکھ لیں، ہاں جی، زلزلہ آیا، کراچی والے زلزلے دیکھ لیں. کراچی والے زلزلے دیکھ لیں، ہاں جی پھر آپ یہ تھائی لینڈ والا دیکھ لیں، بالکل میانمار والا دیکھ لیں، اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ چیزیں ہیں مگر رپورٹ نہیں ہوتی ہیں. لوگوں کو پتہ ہے. دیکھیں فضائی حادثے ہو رہے ہیں، بالکل دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ پچھلے سال تو اتنے نہیں تھے. 9 کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ہے اس طرح کا. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت ڈاکٹر شکریہ. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، انڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور انٹرنیشنل افیئرس کے ساتھ تمام بات کر رہے تھے، اور جنگوں کے حوالے سے بھی بات آ رہے تھے، اور قدرتی آفات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو پیشن گوئیاں کی تھی تقریباً کیا مکمل وہ پیشن گوئیاں درست ہوتی جا رہی ہیں، اور آگے بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے جی قدرتی آفات سے، جنگوں سے، اور اس سے ہماری تو دعا ہے کہ جی ہر بندہ ہر جگہ پہ خوش رہے. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.